رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکالے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو یا سمندروں میں ہو، ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کا کیا ہوا ہے۔ جب ہم رب العالمین کی مقدس مطہر کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں بہت ساری قوموں کا تذکرہ ملتا ہے، اور جب ہم ان قوموں کو پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، جس کا رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر تذکرہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے۔ تمہیں بھوک لگتی تھی تو میں تمہیں من سلوہ عطا کرتا تھا، کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر محنت کے میں نے تمہیں من سلوہ دیا۔ پھر یہی نہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور تمہیں جب دھوپ ستاتی تھی ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں رہے، چٹیل میدان تھا، تقریباً 40 سال وہ وہاں رہے۔ جب بھی ان کو دھوپ ستاتی تھی دن کے وقت میں میرے اللہ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے بہت کچھ مانگا، میرے اللہ عطا کرتے گئے۔ اب ایک طرف فرعون ہے، آگے سمندر ہے، تو رب العالمین نے ان کو وہاں سے بھی بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور راستہ بن گیا۔ پیاس لگتی تھی تو رب العالمین نے وہاں بھی ان کو پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو رب العالمین نے وہاں ان کو پانی مہیا کیا، بے شمار انعامات سے نوازا۔ لیکن وہی بنی اسرائیل، جب رب العالمین نے ان سے مطالبہ کیا اذبحوا بقرہ، بھئی تم مصیبت میں آن پڑے ہو، تمہارے کسی بندے نے قتل کر دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ قتل کس نے کر دیا ہے، اذبحوا بقرہ، اللہ نے تھوڑا سا مطالبہ کیا کہ تم گائے کو ذبح کر دو۔
وہیں سے انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے کہ اللہ نے اتنے سارے انعامات سے نوازا، اتنے سارے انعامات سے نوازا، اور ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا، اذبحوا بقرہ۔ پھر وہ کہنے لگے وما ہی وما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھتی کیسی ہو، کتنی بڑی ہو، چھوٹی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے۔ ہم جیسا جب بندہ اس کو پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں اتنے انعامات اللہ نے کیے، مطالبہ چھوٹا سا کیا، اور پھر بھی وہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ میرے اللہ نے پھر جب انہوں نے نہ مانی، اللہ کے احکامات کو انہوں نے جھٹلا دیا، پھر میرے اللہ نے فارسلنا علیہم الطوفان، ان پر طوفان کو بھیجا، والجراد، ٹڈیوں کو بھیجا، والقمل، اور جوئیوں کو بھیجا، والضفادع، اور مینڈک کو بھیجا، والدم، اور خون کو بھیجا۔ جہاں بھی وہ بیٹھتے تھے کھانا کھانے لگتے تھے، ان کے کھانے میں ٹڈیاں، جوئیاں، خون، جو بھی کام کرتے تھے پریشان حال ہو گئے تھے۔ صرف کیا تھا کہ اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، جو موسیٰ نے کہا تھا انہوں نے اس کو نہ مانا، ہیلے بہانے شروع کر دیے، بتاؤ جو اس کا رنگ کیسا ہو۔ جب ہم ان حالات کو پڑھتے ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہیں، ہم تعجب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات سے نوازا تھا، مطالبہ ایک کیا تھا اذبحوا بقرہ، بھائی گائے ذبح کرو، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ ہم تعجب کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کتنی محنتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ صحت والی زندگی، فراغت والی زندگی، مالداری والی زندگی، اور بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ اگر نعمتوں کا پوچھنا ہو تو اس نابینا سے پوچھئے جس کے پاس آنکھوں والی نعمت نہیں ہے۔ لیکن اس قوم نے جب رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ میرے اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، ٹڈیوں کا طوفان بھیجا، جوؤں کا طوفان بھیجا، خون بھیجا، مینڈکوں کا طوفان بھیجا، آیات مفصلات، میرے اللہ کی واضح نشانیاں میرے اللہ نے کھول کھول کر بیان کی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے نہ مانا۔ یہ پہلی قوموں کا تذکرہ ہے۔ قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، اب ماپ تول میں کمی ہے۔ آج وہ ایک قوم ایک گناہ کرتی تھی، میرے اللہ ایک گناہ کی وجہ سے پوری کی پوری قوم وہ تباہ ہو جاتی تھی، ان کے چہرے بدل جاتے تھے، مسخ ہو جاتے تھے، زمین میں دھنس جاتے تھے۔ میرے اللہ زمین کو اٹھا کر بدل دیتے تھے، اسی زمین کے نیچے ان کی قبر بنا دیتے تھے۔ صرف ایک گناہ ہوتا تھا، ماپ تول میں کمی۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، ماپ تول میں کمی، کاروباری حالات میں قسمیں اٹھا کر مال بیچنا اور اچھی چیز دکھا کر بری چیز دے دینا، اور یہ عام ایک چھابڑی والا بھی ہے، چھابڑی والا، کوئی سیب بیچنے والا، امرود بیچنے والا، اب دیکھیں اس نے کیسے کیسے فراڈ کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ گاہک اپنی مرضی سے سیب ڈالتا ہے، امرود ڈالتا ہے، مالٹے ڈالتا ہے، لیکن اس نے نیچے اپنی ریڑھی کے پاس جو ہے ایک شاپر اور لٹکایا ہوتا ہے۔ اب مالک وہ جو خریدنے والا ہے بیچارہ، اس کو باتوں میں لگا کر وہ شاپر نیچے لٹکا لیتا ہے، اور جو گندے والا شاپر ہے وہ اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے۔ اب مالک کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈالے ہیں، جب گھر جا کر دیکھتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی ایک ریڑھی والے کی، چھاپڑے والے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، جو اوپر بیٹھے ہیں ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں روز بروز کرپشن، جھوٹ، فراڈ، تجارت میں ایسے ایسے معاملات کہ جو انسان کہہ دے وہ ملتا نہیں ہے، جو ملتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ ہم نے ان کے اوپر عذاب در عذاب، عذاب در عذاب بھیجا،
یہ وہ پہلی قوموں تھی کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کی ایک بات کو نہیں مانا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، میرے اللہ نے ایک نشانی دی، اونٹنی، تو رب العالمین نے مطالبہ کیا کہ اس اونٹنی کو تم نے کچھ نہیں کہنا، یہ اونٹنی تم نے مانگی ہے اور کس حالت میں مانگی ہے؟ اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ اے صالح، اگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی تب ہم تیرے اوپر ایمان لائیں گے، اور وہ اونٹنی بھی کیسی ہو؟ گابن ہو، بچہ دینے والی ہو، آتے ہی وہ بچہ دے۔ میرے اللہ نے ان کی بات کو سن کر جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، رب العالمین نے وہ مطالبہ پورا کر کے اونٹنی دی، وہ گابن بھی تھی، بچے کو پیدا کرنے والے بھی تھی، لیکن اللہ نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اے انسان، اے سمود، آل سمود، تم نے اس اونٹنی کو کچھ کہنا نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے بدبخت اٹھا جس نے خونچے کاٹی تھی، اس کا نام قدار بن صالح تھا، اس نے خونچے کاٹ دی، تو پیغمبر صالح نے کہا کہ تم 3 دن انتظار کرو، اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ میرے اللہ نے پھر عذاب بھیجا، کس کی وجہ سے بھیجا؟ کہ پیغمبر کی بات نہیں مانی اور اللہ کا احکامات کی پیروی نہیں کی۔ میرے اللہ نے پھر ان کو زلزلہ بھی دیا، طوفان بھی دیا، آندھی بھی دی۔ کأن لم یغنوا فیہا، میرے اللہ کہتے ہیں میں نے ایسا دردناک عذاب دیا تھا گویا ایسے لگ رہے تھے کل یہاں قوم آباد تھی ہی نہیں۔ آج یہ پچھلے دنوں میں ہمارے ملک پاکستان میں زلزلہ آیا، رات کو لوگ کچھ سو رہے تھے اور کچھ اپنے کاموں میں مگن تھے، زمین نے ہلایا، جھنجھوڑا، ایک مرتبہ انسان کی جان نکل گئی، بھاگنے لگے۔ میرے اللہ کہتے ہیں کہ انسان موت سے تو کہاں بھاگے گا؟ موت سے تو انسان بھاگ ہی نہیں سکتا، موت اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتی۔ جب قیامت والے دن میرے اللہ موت کو بھی موت دیں گے۔ اب یہ انسان رات، ساری رات ایسے گزری کہ کہیں یہ چھت میرے اوپر نہ گر جائے، ڈر گیا، اور اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ زلزلہ آیا کیوں۔ میرے اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اے اماں جان بتائیے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ طوفان کیوں آتے ہیں، یہ آندھ یہ کیوں آتی ہیں؟ اماں جی فرمانے لگیں، اے پوچھنے والے، اے انس بن مالک، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ میرے سر کے تاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عائشہ یہ زمین اس وقت ہلتی ہے، اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے، اللہ کو غصہ اس وقت آتا ہے جب اس زمین میں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں، اللہ کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انسان جو ہے وہ ظلم کریں، زنا کو عام کریں، شراب کو عام کریں، جوئے کو عام کریں۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں عتم پائی جاتی ہیں، عام ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملک پاکستان حاصل ہوا ہے۔ اس ملک پاکستان کی حکومتوں نے ان زنا کے اڈوں کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا، جاؤ تم زنا کرواؤ، بدکاری کرواؤ، اور تم یورپ کا ہاتھ بنو، یورپ کا ساتھ بنو۔ یہ ملک پاکستان ہے جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا۔ پھر زلزلے کیوں نہ آئیں، زمین کیوں نہ حرکت کرے؟ یہ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب اس زمین پر زنا عام ہو جائے، قتل و غارت عام ہو جائے، پہلے ہوا کرتے تھے کہ کہیں قتل ہوتا تھا، میرے اللہ کا آسمان بھی روتا تھا، زمین بھی روتی تھی، کالی آندھیاں چلتی تھی، اب تو اتنے قتل و غارت ہونے لگ گئے ہیں۔ اگر میرے اللہ کبھی کبھی زمین کو جھنجھوڑ دیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہم مسلمانوں کے اندر کیا ہے، ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں اور آپ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ بتلائیے، میں اور آپ سب سے پہلے اپنے آپ پر یہ سوچیں
کہ ہم اللہ کے حضور دن میں کتنے وقت حاضر ہوتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ چلو ہم ظلم تو نہیں کرتے، زنا تو نہیں کرتے، بدکاری تو نہیں کرتے، چوری تو نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، فراڈ نہیں کرتے، لیکن جو میرے اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اللہ کے حضور جب حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کی آواز آتی ہے کہ اے انسان آ جا فلاح کامیابی کی طرف آ جا، تو سوچتا ہے میری دکان بند ہو جائے گی، میری کامیابی بند ہو جائے گی۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے جو میرے اللہ بلا رہے ہیں، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اے انسان آ نماز کی طرف، آ فلاح کی طرف۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب تو نماز کی طرف آ جائے گا یہ نماز تجھے برائی سے بھی دور رکھے گی، فحاشی سے بھی دور رکھے گی، اور جو تیرے خیالات دماغ میں جنم لینے والے ہیں ان خیالات سے بھی تجھے دور رکھے گی۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ زمین حرکت میں آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ ہم اللہ کے حضور کتنی بار دن میں پیش ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی حدیث ہے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اللہ ناراض کب ہوتے ہیں؟ دو چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ابو ہریرہ یہ زلزلے اس وقت آتے ہیں جب اس زمین پر ظلم عام ہو جائے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں ظلم کیا پتہ نہیں کتنے اندھیروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ظلم عام ہو جائے اور انسان بیوی کی اطاعت کرنے لگ جائے اور ماں کو دھکے دینے لگ جائے۔ آج ہمارے خاص طور پر وہ نوجوان، ایک تو بوڑھا ہو گیا نا بندہ، اس کو تو خیالات آ ہی جاتا ہے بڑھاپے میں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گل کھلائے ہیں، اپنے والدین کی کتنی خدمت کی ہے۔ وہ نوجوان جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہیں، ایک دو بچے ہیں، وہ کم از کم سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی اطاعت ہوگی اور والدہ کو دھکے مارے جائیں گے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں میں یہ کلچر عام ہو گیا ہے کہ ماں نے جب کہہ دیا بیٹا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بیٹا مجھے بخار ہے، بیٹا مجھے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، پہلی بات تو یہ ٹالنے کی کوشش کرے گا کہ ماں کی بات جو ہے وہ سنی انسنی انسان کر دے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ وہی ماں ہے، جب تو ایک منٹ کے لیے روتا تھا یہ ساری رات نہیں سوتی تھی، جب تو ایک سیکنڈ کے لیے گیلا ہو جاتا تھا یہ اس گیلے پر خود لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے میں سلاتی تھی۔ یہ بھول گیا اس وقت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، رب کے حضور لیتا رہے، یہ انسان ماں کے اس ایک لمحے کی تکلیف کو اس کا احسان نہیں جھکا سکتا جب اس نے اس کو پیدا کرتے وقت وہ تکلیف اٹھائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس معاشرے میں بیوی کی اطاعت ہو اور ماں کو دھکے دیے جائیں اور ماں کی خیر خواہی نہ کی جائے، پھر سمجھ لو میرے اللہ کی زمین کو حرکت میں آنا ہی آنا ہے۔ والدین کو برا سمجھا جائے گا، دوستوں کو قریب کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو جب کہہ دیا جاتا ہے، والدین کہہ دیتے ہیں بیٹا رات کا وقت ہے ذرا جلدی آ جایا کرو، گھر میں معاملات ہوتے ہیں، باہر پریشانی ہوتی ہیں، گھر میں جلدی آیا کرو۔ یہ نوجوان کہتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتہ ہے ہمارے حالات کا، ہم باہر کیا کیا کرتے ہیں۔ باپ کی نافرمانی ہوگی اور دوستوں کو قریب کر لیا، اور وہ دوست وہ اس انسان سے، نوجوان سے کیا کرواتے ہیں، پھر شراب کی مجلس ہوتی ہے، پھر وہاں بدکاری کی مجلس ہوتی ہے، پھر وہاں گناہ کی مجلس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوستوں کو قریب کیا جائے گا اور والدین کو دور کیا جائے گا پھر سمجھ لینا یہ زمین اس وقت حرکت میں آئے گی۔ آج یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، یہ زمین حرکت میں کیوں آتی ہے؟ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔
اللہ کی اطاعت کتنی ہو رہی ہے، والدین کی فرما برداری کتنی ہو رہی ہے، ماں جب ایک آواز لگاتی ہے ہم کتنی اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جب وہ تکلیف میں ہوتی ہے ہم کتنا اس کو علاج معالجے کے لیے وقت دیتے ہیں، ماں کراہتی ہے ہم کتنا وقت اس کو دیتے ہیں۔ صرف آج کا نوجوان میں اور آپ اس بات پر سوچ لیں کہ جب ہمارے والدین ہمیں پکارتے ہیں ہم ان کو کتنا وقت دیتے ہیں اور دوستوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آئے گا قرب قیامت کہ لوگ گانے کو حلال سمجھیں گے۔ آج میں نے یہ پچھلے ہی دنوں میں 2-3 دن پہلے میں نے سفر کیا ایک گاڑی میں، تو اس اللہ کے بندے نے گانا لگایا ہوا تھا، میں نے منع کیا بھائی اس کو بند کر دو، خیر انہوں نے سنی کر دی۔ پھر میں بڑی مشکل سے اٹھ کر میں آگے گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، اور وہ ٹائم تھا صبح 4 بجے کا، تہجد کا ٹائم تھا۔ میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے، میرے اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کی ناراضگی کے جو اسباب ہیں وہ زمین حرکت میں آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے میرے اللہ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں اور میرے اللہ آواز لگا رہے ہیں، حل من مسترزقن، تو کہتا ہے گانے کے بغیر میری گاڑی نہیں چلتی، میرا رزق نہیں چلتا۔ میرے اللہ اس وقت تہجد کے ٹائم میں آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ کہتے ہیں اے انسان مجھ کے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے آنسو لگا کر تو دیکھ، مجھے ایک آواز دے کر تو دیکھ۔ تیری ماں تجھے پیار کرتی ہے، جب تو ایک مرتبہ روتا ہے تیری ماں ساری رات نہیں سوتی، میں تجھے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ وہ کہتا ہے جی ہماری گاڑی بغیر گانے کے نہیں چلتی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے تیرا رب پکار رہا ہے، حل من مسترزقن، آ تہجد کے وقت آ۔ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، خیر وہ خاموش ہو گیا۔ کام یہ ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے برائی کو روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکو، اگر تم وہاں نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی برائی کو نہیں روک سکتے پھر دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، پھر سمجھ لو ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کی کمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، آج میں ان نوجوانوں کو جھنجھوڑتا ہوں جنہوں نے ٹچ موبائل رکھے ہوئے ہیں، ہینڈ فری لگا لیتے ہیں، بس پھر وہ مگن رہتے ہیں گانوں میں۔ اللہ کے بندوں پھر یہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ زمین حرکت میں آئے گی۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا زمین حرکت میں کب آئے گی، جب گانے کو جائز سمجھ لیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جوانی ہے، ذرا کچھ ہمیں جوانی کے لمحات کو بھی عبور کر لینے دیجئے، ہر انسان ہی کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تیری یہ جوانی کی میرے اللہ کتنی قدر کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں آ کر تو ہر انسان کہتا ہے نا کہ میں روزہ بھی رکھ لوں، میں نماز بھی پڑھ لوں، میں داڑھی بھی رکھ لوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تو جو کہتا ہے کہ مجھے عیش و عشرت کی زندگی گزار لینے دیجئے، یہ دنیا ہے مجھے کھیل لینے دیجئے، پھر کہاں ٹائم ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں نوجوان تو اس نوجوانی کی بات کرتا ہے، میرے اللہ کے ہاں تیری اس نوجوانی کی قدر کتنی ہے۔ آج اگر تو نے ایک سجدہ کیا، ایک نماز پڑھی اللہ کے حضور، تو آ کر نمازیں پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تو بوڑھا ہو جائے گا، تیرا وجود تیرا ساتھ نہیں دے گا، تو پانی کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے تو نماز ادا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ایک وقت آ جائے گا تو اپنے جسم کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتا۔ اس وقت جب تو چارپائی کی زینت ہوگا، چارپائی کے ساتھ لگا ہوگا، میرے اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں اس نوجوان کی جوانی کا رجسٹر نکالو، یہ نوجوانی میں کیا کیا کرتا تھا۔ جب فرشتے رجسٹر نکالیں گے، کھولیں گے، بتائیں گے اللہ یہ نوجوان
جوانی کے عالم میں گناہوں سے دور رہتا تھا، اللہ کبھی کبھی آ کر تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ تجھ سے معافی مانگتا تھا، اللہ 5 وقت اذان ہوتی تھی یہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا تھا، اللہ اپنے والدین کی فرما برداری کرتا تھا، اللہ گناہوں سے روتا تھا۔ میرے اللہ کے مقرب فرشتے بے شمار اس کے اچھے کام گنوا دیں گے۔ میرے اللہ کہیں گے اے میرے فرشتوں، آج یہ ان کاموں میں سے کسی کام کی استطاعت نہیں رکھتا جو نوجوانی میں یہ اعمال کرتا تھا، آج یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، یہ کام نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، روز و صوم و صلات کا پابند نہیں ہے، آج اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اے میرے فرشتوں، جو جوانی میں یہ عمل کرتا تھا اس کے آج وہی اعمال لکھتے جاؤ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہینڈ فری لگا لیا، ہم گانے سنتے رہیں۔ آقا فرماتے ہیں پھر زلزلہ آئے گا، یہ زمین ہلے گی، یہ تمہیں جھنجھوڑے گی، تم ڈرو گے۔ میرے اللہ بتلائیں گے کہ میں واحد القہار ہوں، میں جبار ہوں، میں زمین کو ہلا سکتا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ جو زمین حرکت میں آتی ہے نا، لوگوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں زلزلہ آیا، انہوں نے اپنے سارے وزیروں مشیروں کو بلا لیا اور کیا کہنے لگے، اے میرے علاقے کے گورنروں، اے میرے مشیروں، اے میرے وزیروں، میرے اللہ کی زمین حرکت میں آئی ہے۔ زلزلہ تب ہی آتا ہے جب میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حکمرانوں تمہارے اندر کمی ہے، اپنی کمی کو پورا کرو، سوچو اللہ کی نافرمانی کہاں ہوئی ہے، اپنی امت کو جا کر واعظ کیجئے کہ اللہ سے ڈرو، معافی مانگو، اور معافی کیسے مانگنی ہے، وہ دعا پڑھا کرو جو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اے اللہ ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تو ناکام ہو جائیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے مشیروں کو، وزیروں کو، اپنے گورنروں کو بلا کر یہ واعظ کیا کرتے تھے کہ جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آج اگر ہمارے ملک پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے، یہ زمین حرکت میں آتی ہے، پھر مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے وجود سے اللہ کے احکامات کتنے صادر کرتے ہیں، کتنی حکمرانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، نماز کتنی پڑھتے ہیں، اپنے والدین کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، اور گناہوں سے کتنی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں، یہ میں اور آپ مل کر سوچیں گے، یقین مانیں پھر ہمارے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں بارشوں کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ ہم گنہگار ہو چکے ہیں۔ میں اور آپ سب مل کر اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ آج ہماری گندم کی فصلیں جو ہے ان کو پانی کی اشد ضرورت ہے، بارش کی اشد ضرورت ہے، لیکن بارشیں نہیں ہو رہی۔ میں اور آپ مل کر سوچیں یہ بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ کے احکامات کو اپنائیں اور گناہوں سے دور رہیں تاکہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور یہ زمین بھی حرکت میں نہ آئے اور اللہ اپنی رحمتوں کا نزول بھی کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔